حکومت کی ہدایت پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، چکوک میں گھروں کو مسمار کرنے کے اعلانات، نوٹس جاری، سینکڑوں لوگوں کا مطالبہ احتجاج، سروں سے چھت نہ چھیننے کا مطالبہ۔ ممبر پنجاب اسمبلی سعید اکبر خان نوانی نے بھی لوگوں کے سروں سے چھت نہ چھیننے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اسلم لو سے۔ جی اسلم، آگاہ کیجیے۔ اس وقت بکھر کی عوام سراپا احتجاج ہے، کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے جہاں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا جا رہا ہے، جہاں شہروں سے مثبت اثرات بھی مرتب ہوئے ہیں، وہیں اب گاؤں سطح پر جو تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا ہے، وہیں عام آدمی اور عام لوگ شدید متاثر ہو رہے ہیں، کیونکہ اب یہ اعلانات کرائے جا رہے ہیں کہ لوگوں کے گھروں کو مسمار کر دیا جائے گا اور لوگ بے گھر ہو جائیں گے۔ بے گھر ہونے والے اعلانات سن کر لوگ خوف زدہ ہو کر ڈپٹی کمیشن آفس یہاں پہنچے ہیں۔ اس وقت بھی سراپا احتجاج ہے، مختلف چکوک کے لوگ، مختلف چکوک کی بات کی جائے تمام چکوک کے لوگ اس وقت سراپا احتجاج ہیں۔ ان کے ساتھ یہاں پہ ان کی کال پر جو ہے ممبر پنجاب اسمبلی سردار سعید اکبر خان نوانی بھی پہنچے ہیں، ان کی آواز کے ساتھ آواز انہوں نے ملائی ہے، وہ بات کر رہے ہیں اعلیٰ حکام سے۔ میں سب سے پہلے ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ پبلک ایشو ہے، لوگوں کو بہت زیادہ مسائل ہیں سر، ان کے گھر گرائے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے جی ان کے لیے؟ کس طرح آپ آواز بنیں گے اور کس طرح ان کو تحفظ دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بات بہت جائز ہے اور ایک بات جنون ہے، اور ان کی جو تکلیف ہے، اگر ان کے ساتھ یہ ایکشن ہوتا ہے تو وہ ظلم کی طرف جائے گا، کوئی ریلیف کی طرف نہیں جائے گا، کیونکہ یہ لوگ دہائیوں سے یہاں بیٹھے ہیں۔ ایک گھر تھا، اس کے آگے 4 5 بچے ہو گئے، ان بچوں کے پھر آگے بچے ہو گئے، تو وہاں جب جگہ نہیں تھی، یہ لینڈ لیس لوگ تھے، تو انہوں نے جو سرکاری رقبے تھے وہاں انہوں نے گھر بنائے۔ نہ وہ کاشت کرتے ہیں، نہ ان سے کوئی، صرف رہائش ہے اور اس سے اور کوئی اس میں نہیں ہے چیز۔ دوسری بات ہے کہ اگر ان کو یہاں سے ڈسلوکیٹ کیا جائے گا تو اس رقبے کا کیا افادیت ہے؟ 2 سال بعد کوئی اور بندہ قابض ہو جائے گا، کیونکہ وہ کسی استعمال میں نہیں آتی۔ استعمال میں وہاں سکولوں کے لیے جگہ علیحدہ ہے، پلے گراؤنڈ علیحدہ ہے، سارے چیزیں موجود ہیں۔ تو اس لیے میری گورنمنٹ آف پنجاب اور خاص طور پہ محترمہ چیف منسٹر صاحبہ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جہاں آپ اتنے ریلیف کے پبلک ریلیف کے لوگوں دینے کے لیے آپ دن رات محنت کر رہی ہیں، تو یہ ہماری یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ یہ جو چکوک اور گاؤں میں یہ آپ کا یہ شاید آپ کے تو نوٹس بھی نہیں ہوگا، تو اگر اس طرح کا جو کوئی ایکشن ہو وہ بہت ہی مطلب ظلم کے دائرہ میں جائے گا، وہ کوئی اس کا امپیکٹ اچھا نہیں بنے گا۔ تو میری ان سے ریکویسٹ ہے، اور ان کے نوٹس میں جب آئے گا تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس طرح کے ایکشن کو پسند بھی نہیں کرتی، اور عام آدمی کو وہ تکلیف دیتی بھی نہیں ہے اور دیں گی بھی نہیں، اور انشاءاللہ۔ سعید اکبر خان نوانی صاحب کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کو، کیونکہ ان کے نوٹس میں یہ بات نہیں ہے کہ چکوک کے اور دیہی علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان سے چھت چھینی جا رہی ہے، کیونکہ ایک طرف سی ایم پنجاب مریم نواز جو کرائے پر رہنے والے لوگ ہیں ان کو بلا سود قرضے فراہم کر کے ان کے گھر بنا رہی ہے، تو دوسری طرف جو ہے ایک گرینڈ آپریشن کے ذریعے لوگوں کے گھر گرانے کا اعلانات کرا دیے گئے ہیں۔ یہ سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ریکویسٹ کی جا رہی ہے ممبر پنجاب اسمبلی کی جانب سے۔ علاقہ مکین جو میرے ساتھ موجود ہیں، چکوک کے لوگ موجود ہیں، ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ خدا را ہمارے گھر مسمار نہ کیے جائیں، ہمیں اس چھت کے نیچے رہنے دیا جائے، اور تاکہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ زندگیاں گزار سکیں۔ یہ متاثرین بھی موجود ہیں، کیا کہیں گے؟ آپ کے گھر مسمار کیے جا رہے ہیں؟ جی، میں اسی چک دے رہنا، اسی ایم ایل ساڑا چک کے، اسی بہت پرانے اتنے رہائشی ہاں تے ساڈے کل دے اعلان مسجد کرتے پین کہ تواڈے گھر میں ڈھا دیتے جاسن، خالی کر۔ اساں بڑے پریشان ہاں، اسی تے ہن سارے اتنے آ گئے ہیں، اتنے ساڈی کوئی گل سنے، کوئی ساڈا مہربانی ساڈے تے کرن، مریم نواز حکومت کرے، ساڈے گھر نہ ڈھائے جان۔ اساں غریب لوگ ایک گھر چھت بنائے، ساڈے چھت گرائے تے اسی کدے بہنا؟ ان مسجد دے اعلان ہوندے ودن مولویاں دی تنخواਹਾਂ لگدیاں پیاں تے ساڈے غریباں دے او چھت بھی کرانا چاہندے نے، اے لیف وہی مولوی اعلان پہ کر دین کہ تواڈے چھت گرائے جاسن۔ حکومت تو بڑا فائدہ سوچتی پئی، اسی تو آدھے بہت حکومت کری ہے، سن کے تو بڑے پریشان ہاں، اسی تو بڑے پریشان ہاں۔ ساڈے واسطے مہربانی کرے حکومت، ساڈے گھر نہ گرائے جان،
سن اتنے رہائش جڑی ساری ہے اسی محنت مزدوری کر کے اپنا بچوں کے پیٹ محنت مزدوری کر کے آنا اکٹھا کر کے انہوں نے مکان تعمیر کروائے ہیں. آپ کیا کہیں گے جی؟ روپیہ اکٹھا کر کے مکان تعمیر کروائے. ایک طرف گورنمنٹ مکان بنا رہی ہے, مکان بنوا کے لیے فنڈ دے رہی ہے, تو دوسری طرف گرانے کے لیے اعلان کیے گئے ہیں. آپ کیوں پریشان ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں چکبال ٹیڈیے کا رہائشی ہوں اور ہمارے چک میں کل اعلان ہوا ہے کہ 2 دن کے اندر جو مکان ہیں وہ گرائے جائیں گے, خالی کر دیں. اگر مکان گرائے جائیں تو ہم غریب لوگ کہاں جائیں گے؟ ہمیں چھت کہاں ملے گی اس سردی کے موسم میں؟ ہمارا مطالبہ ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ ہمارے مکان نہ گرائے جائیں, ہم غریبوں کو تنگ نہ کیا جائے. ہم پہلے انڈیا سے ادھر آئے ہیں, ہم ادھر سے اب پاکستان سے کہاں جائیں گے؟ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ جدھر کوئی بیٹھا ہے, کسی کے پاس 5 مرلے ہیں, کسی کے پاس 10 مرلے ہیں, وہ مکان بنا کے بیٹھا ہے, محنت مزدوری کرتا ہے. اس مہنگائی کے موسم میں, اس مہنگائی کے دور میں روزی روٹی کرنی پوری مشکل ہے بچوں کی, تو مکان کیسے بنائیں گے؟ ہماری یہ ریکویسٹ ہے. 2 وقت کے لیے روٹی کے لیے پریشان ہے اور آنا اکٹھا کر کے اپنے گھر تعمیر کروائیں. اگر گورنمنٹ ہمارے گھروں کو مسمار کر دے گی تو ہم بے یار و مددگار ہو جائیں گے اور کھلے آسمان تلے زندگی کیسے گزاریں گے؟ یہ سبھی لوگ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا ریکویسٹ ہے چک چھتر دا میں کونسلر ہاں جناب کے سارے غریب جنہاں دے بچے یقین کرو ایک ٹائم دی روٹی نہیں ملتی. اساں آپ سارے دوست انہوں نے دینے خدمت خالق جو دنیا دا عشر زکات جو کچھ ملتی ہے. اتنے غریب مینوں روون آ گئے, اتنا پریشان کیتا ہے. مریم نواز دی اگے ریکویسٹ کر دے ہاتھ بن کے کہ ساڈے غریب عوام نو پین چھتری اتنے غریب عوام جنہاں دے گھر بچے پیدا ہونے تے کھانے دی روٹی نہیں ہوندی. اساں اس تے اپیل کردے ہیں اپنے ڈی سی او صاحب نو, پورے پنجاب دے جتنے افسران ان مہربانی کریں انہاں غریب عوام تے شفقت کریں. 10 مرلوں دے گھر 5 بچے نوں انہاں دا علیحدہ بستر بھی نہیں, بچیاں دی شادی کر دین ہکے کمرے چ رہن. اساں تو سب تو معاشرے تو غریب عوام پریشان ہے. ہر بندہ اپنا اساں اس تے محنت کردے ہیں. مریم نواز نو ڈی سی او صاحب نو ریکویسٹ کردے ہیں سارے عملے نو ساڈے تے مہربانی کیتی ونجے انہاں غریب عوام دے گھر بچائے ون. غریب عوام کے گھر بچائے جائیں. لوگ رو کے التجا, ان کی آنکھوں سے آنسو برس رہے ہیں. یہ سبھی لوگ اعلان سن کر خوف زدہ ہو کر ڈپٹی کمشنر آفس پہنچے ہیں. انہوں نے اپنے ممبر پنجاب اسمبلی کو کال کی ہے, وہ بھی ان کی آواز بن رہے ہیں, یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. ڈپٹی کمشنر سے وہ ملاقات بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ لوگ بے بس لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے, خدا را جہاں پہ ان کے قبضے ہیں, ان کے گھر تعمیر شدہ ہیں, ان کے گھر جو ہیں وہ مسمار نہ کیے جائیں, ان کو گھروں سے بے گھر نہ کیا جائے. یہ مطالبہ کر رہے ہیں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے, وزیر داخلہ سے, اور اپیل کر رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان سے, تمام اعلیٰ اداروں سے, اعلیٰ ایوانوں سے یہ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں. اس وقت یہ ہاتھ اٹھا کے جہاں سراپا احتجاج ہیں وہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بھی برس رہے ہیں. یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا را جہاں شہروں میں روڈ سیکٹر پر آپ نے آپریشن کیا, لوگوں نے سراہا, جو آپ نے مکان تعمیر کروانے کے لیے لوگوں کو فنڈز دیے, لوگوں کو بلا سود قرضے دیے, اور آپ کی سکیم کو سراہ رہے ہیں. آپ لوگوں کو سستا آٹا فراہم کر رہے ہیں, لوگ آپ کے اس احکامات کو سراہ رہے ہیں. آپ بلا سود کسانوں کو قرضے دے رہے ہیں, لوگ سراہ رہے ہیں. لیکن خدا را جب یہاں پہ بات پہنچی ان کے مکان گرانے کی, تو اب 10 علاقوں سے لوگ جو کہ آنا اکٹھا کر کے دہاڑی کے پیسے اکٹھے کر کے اپنے انہوں نے چھت ڈالی, گھر تعمیر کروائے. اب جو ہی ان کو اعلانات مساجد میں کیے گئے کہ آپ کے گھر مسمار کیے جائیں گے, آپ گھر چھوڑ دیں, تو یہ لوگ اس وقت سراپا احتجاج ہیں. یہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ خدا را جہاں پہ ہمارا قبضہ ہے, جہاں پہ ہماری تعمیر شدہ مکان ہیں, ان کو دیکھ کر ان کا قبضہ لکھا جائے اور انہیں ہرگز بے دخل نہ کیا جائے. یہ امید ہے. اور جیسے سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ سے ان کے ممبر پنجاب اسمبلی سعید اکبر خان نعمانی بھی ان کی آواز بنے, انہوں نے بھی اسی بات پر زور دیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں اعلیٰ ایوانوں تک انشاءاللہ میں بات کروں گا. اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے, اور یہ سب لوگ جیسے کہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس کا امید ہے کہ نوٹس لیا جائے گا اور ہمیں گھروں سے بے گھر نہ کیا جائے. نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب تک دیجیے گا اسلم بلوچ کو اجازت, اور پھر نئی بنیں گے عوام کی آواز, اور دیکھتے رہیں ہمارا 12 نیوز بکھر تاکہ ہم بنیں آپ کی آواز. شکریہ.